علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے، وہ بر صغیر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ بالخصوص علم حدیث اور علم فقہ میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس شخصیت کی دینی اور مسلک کے اعتبار سے خدمات کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے علماء نے ان کو عظیم ٹائٹلز، القابات سے نوازا ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کو نائب مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، وہ ہستی جن کو فقیہ اعظم ہند کہا جاتا ہے، اور وہ ہستی کہ جن کو شارح بخاری کے ٹائٹل سے، لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، ان سے علم دین باقاعدہ سیکھا ہے، اور پھر کئی علماء کو تیار کیا ہے، کئی مدارس میں اپنے علمی اور روحانی فیوز و برکات کو تقسیم کیا ہے، اور تحریر کے ذریعے، قلم کے ذریعے ایسی یادگاریں چھوڑی ہیں کہ آج تک علماء کرام ان کی تحریرات کو، ان کے فتاوی کو، ان کی دین سے متعلق تشریحات کو پڑھ کر، سمجھ کر، پھر دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور دور حاضر میں اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے ان کے کلام سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ عظیم ہستی جن کو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ماضی قریب کے بزرگ ہیں، لیکن آپ کا علمی پایا ایسا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء بھی ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری، فقیہ اعظم ہند اور نائب مفتی اعظم ہند، ان کی ولادت کے حوالے سے ہم کچھ سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1340 سنہ ہجری بمطابق 1921 میں ضلع اعظم گڑھ کے قریب ایک قصبے میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کچھ شعور کی منزلوں کو طے فرمایا تو قرآن مجید کی ناظرہ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان حکیم احمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ کتابیں پڑھی، اور اپنے دور کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور درس نظامی کی جو کتابیں ہیں، یعنی عالم کورس کا جو سلیبس ہے، اس کو آپ نے متفرق علماء کے پاس پڑھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو بڑے بڑے اکابرین اہل سنت تھے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو خصوصی فیضان لینے والے تھے، ان سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کرام میں ویسے تو بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 علماء کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ 3 شخصیات ہیں جنہوں نے شارح بخاری، فقیہ اعظم ہند، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے علوم و عرفان کے فیض سے خوب سیریاب فرمایا۔ چنانچہ وہ 3 علماء کون ہیں؟ ان میں سر فہرست نام آتا ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہار شریعت کے مصنف ہیں۔ یہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے براہ راست استاد ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے، تاجدار اہل سنت، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاص تربیت فرمائی۔ اسی کے ساتھ آپ کے ایک عظیم استاد جو اہل سنت کی بھی ایک مستند اور معتبر شخصیت مانے جاتے ہیں، حافظ ملت مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے پاس مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے دیگر اور بھی اساتذہ ہیں۔ سر فہرست محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، علم حدیث کے اتنے بڑے آپ امام گردانے جاتے ہیں، تو محدث اعظم پاکستان نے بھی خصوصی شفقتوں کے ساتھ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نوازا اور ان کی تربیت فرمائی۔ اسی کے ساتھ آپ کے اساتذہ میں ایک چمکتا دمکتا نام صدر العلماء مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، جنہوں نے بشیر القاری کے نام سے بخاری کی کچھ احادیث کی شرح بھی فرمائی ہے، اور علم نحو کے اعتبار سے غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کو امام النحو کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین کے پاس جب مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹھ کر ان کے سامنے زانو تلمس طے کر کے علم دین حاصل کیا ہوگا تو یہ علوم و عرفان کا کیسا عظیم شاہکار تیار ہوا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نائب مفتی اعظم ہند، فقیہ اعظم ہند، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس نظامی کے علوم اور اس کی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص علم فقہ اور افتاء اور رسم افتاء کی مشق اور تربیت لینے کے لیے وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور فتویٰ نویسی میں آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر اساتذہ ہیں، اور کئی سالوں کی محنت پر محیط یہ آپ کا ایک علمی سرمایہ ہے کہ آپ نے کئی سال تک بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر فتویٰ نویسی کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ لکھا گیا کہ درس نظامی کے علاوہ فتویٰ نویسی یعنی فتویٰ لکھنے کی تعلیم و تمرین یعنی فتوے کی تربیت اور اس کی جو مشق ہے، اس کے لیے آپ نے 1 سال سے زائد کا عرصہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گزارا، اور ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ صدر الشریعہ ان پر بڑی شفقت فرماتے۔ جب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی استفتاء آتا، سوال آتا، تو انداز یوں ہوا کرتا تھا کہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب یعنی جو شرعی فتویٰ ہوتا تھا وہ املا کروایا کرتے تھے، ڈکٹیٹ کروایا کرتے تھے، اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن سن کر اس کو لکھا کرتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صدر الشریعہ کے سامنے جب سوال پڑھا جاتا تو آپ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، آپ بتائیے۔ تو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جواب معلوم ہوتا تو میں عرض کر دیتا، اور اگر معلوم نہ ہوتا تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ بہار شریعت کے فلاں مقام سے مسئلہ نکالیے۔ جب وہ مسئلہ نکالا جاتا تو آپ فرماتے کہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ جس کتاب کے حوالے سے، جس کے ریفرنس سے یہاں نقل کیا گیا ہے، اس اصل کتاب کو بھی منگوایا جاتا، اور ان مقامات کو دکھا کر پھر صدر الشریعہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فتویٰ لکھوایا کرتے تھے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس طرح علمی اور فقہی احکام کا استنباط کرنے یعنی شرعی احکامات کو سمجھ کر بیان کرنے کا مجھ میں ملکہ پیدا ہوا، صلاحیت پیدا ہوئی، اور آج جو علم فقہ اور بالخصوص رسم افتاء کے حوالے سے میری صلاحیتیں ہیں تو یہ سب صدر الشریعہ کی تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ تو 1 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے صاحب بہار شریعت کے پاس تربیت کے لیے گزارا۔ ان کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے صاحبزادے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی فتویٰ نویسی کی مشق کی، اور وہ 1-2 سال کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ذکر کیا گیا کہ تقریباً 11 سال تک مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس فتوے کی مشق کرتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ کی اگر تعداد دیکھی جائے تو سبحان اللہ، ایک اندازے کے مطابق شارح بخاری فقیہ اعظم ہند نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ظاہری حیات میں 70,000 سے زیادہ فتاویٰ جات دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ علمی دنیا میں بہت بڑا ایک فیگر ہے، اور اہل علم اور بالخصوص فتویٰ نویسی سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا 70,000 سے زیادہ فتاویٰ لکھنا اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس بندے کا علمی اور فقہی مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کا بھی سلسلہ فرمایا، یعنی باقاعدہ آپ نے شاگرد
تیار فرمائے اور مختلف مدارس میں آپ نے ایز اے ٹیچر، استاد کے طور پر، مدرس کے طور پر علوم دینیہ اور درس نظامی کے سبجیکٹس کو پڑھایا، اور درس نظامی کی جو مشکل کتابیں تھیں ان کو بھی آپ نے پڑھایا، اور ایک عرصے تک آپ دورہ حدیث شریف میں بھی تدریس فرماتے رہے۔ آپ کی تدریس کا جو دورانیہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 35 سال تک شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کا یعنی پڑھانے کا سلسلہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کے سلسلے کو موقوف کر کے پھر فتویٰ نویسی اور دارالافتاء کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اور تقریباً 24 سال تک مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ نویسی کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ تھے، لہٰذا علمی تعلق کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روحانی تعلق بھی ان دونوں شخصیات کے ساتھ بڑا مضبوط کیا۔ چنانچہ آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ و شاگرد صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت بھی کیا، یعنی مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ براہ راست مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ کے اولین مریدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس چہیتے شاگرد اور مرید مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو یوں مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے صاحبزادے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یوں شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دو عظیم ہستیوں سے خصوصیت کے ساتھ فیض یافتہ تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب کا معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ صدر الشریعہ نے اور مفتی اعظم ہند نے ان کو اجازت اور خلافت عطا فرما دی تھی، یہ چاہتے تو ان بزرگوں کی ظاہری حیات ہی میں اپنے مریدین کا سلسلہ شروع کرتے، لیکن قربان جائیں شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادب کے کہ اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ اور پیران عظام کے ادب و احترام کے لیے ان ہستیوں کی ظاہری حیات میں یہ کسی کو مرید نہ کرتے۔ اگر کوئی مرید ہونے آتا تو یہ ان بارگاہوں کی طرف اس شخص کو لوٹا دیتے، اور ان شخصیات کے وصال ظاہری کے بعد بھی کوئی اگر اصرار کرتا، بہت زور دیتا، تو پھر آپ کسی کو مرید کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجازت یافتہ ہیں، خلافت یافتہ ہیں، آپ آگے مرید بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پیر صاحب، ان کے اساتذہ ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا ان کی موجودگی میں یہ کسی کو مرید بنانے کے لیے تیار نہ ہوا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند، فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے۔ درس و تدریس میں بھی آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بڑے بڑے شاگرد اور تلامذہ تیار فرمائے، اور فتویٰ نویسی میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو ہم سن چکے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صدر الشریعہ کے آپ تربیت یافتہ ہیں، اور اپنی ظاہری حیات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70,000 سے زیادہ فتاوی جات تحریر فرمائے۔ تو فتویٰ نویسی اور تدریس کے علاوہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم کے ذریعے تحریر اور کتاب اور تصنیف کے ذریعے بھی دین متین اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طالب علمی کا زمانہ ہو، جوانی کے لمحات ہوں، یا پھر بڑھاپے کا زمانہ ہو، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام ادوار میں قلم کے ذریعے دین متین کی خدمت کی، اور چھوٹی بڑی کتابوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی کتابیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی یادگار اور علمی اثاثے کے طور پر موجود ہیں۔ چند کتابوں کا ہم تعارف سنتے ہیں کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ جو تحریری کام کیا، جو کہ تقریباً نصف صدی کو محیط ہے، یعنی تقریباً آدھی صدی تک مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علمی شاہپارے تیار کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو کئی تصانیف ہیں، لیکن سر فہرست وہ کتاب
کہ جس کتاب کے تصنیف کرنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چاندی سے تولا گیا، اور قربان جائیں ان کی دنیا سے بے رغبتی والے معاملے پر کہ جب چاندی سے تولا گیا تو اس چاندی کو آپ نے اسی مجلس میں اپنے ادارے کے لیے وقف کر دیا۔ اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ تھا جہاں سے کتابیں شائع ہوا کرتی تھیں، کچھ حصہ اس ادارے کو وقف کیا اور چاندی کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے ادارے کو وقف کیا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو شارح بخاری کہا جاتا ہے کہ بخاری کی شرح کرنے والے، تو یہ ایسے نہیں کہا جاتا، بلکہ آپ نے اردو زبان میں بڑے شاندار انداز کے ساتھ بخاری شریف کی شرح تحریر کی ہے اور مارکیٹ میں دستیاب بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث مبارکہ کے تراجم، ان کی تشریحات کو بیان کیا، اور بالخصوص فقہ حنفی کے حوالے سے آپ نے جو فقہی احکامات کی تحقیقات کی ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو تحقیقات تھیں ان کو مدار بناتے ہوئے آپ نے بخاری شریف کی جو تشریحات کی ہیں، جو شرح لکھی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو بخاری شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے نزہۃ القاری۔ نزہۃ القاری وہ کتاب ہے جس کتاب کے لکھنے پر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چاندی سے تولا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ کتاب ہے اشرف السیر، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے مختلف ادوار اور مراحل اور پہلوؤں پر آپ نے تحقیقی گفتگو فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بھی اعتراضات اور اشکالات تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تحقیق کے ساتھ بڑے علمی پیرائے میں ان اعتراضات اور وسوسوں کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے التحقیقات، جس میں آپ نے مسلک اہل سنت کی بڑے شاندار انداز میں ترجمانی فرمائی ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چونکہ استاذ گرامی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتاویٰ ہے، آپ کے فتاویٰ کا ایک مجموعہ ہے فتاویٰ امجدیہ۔ تو چونکہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر الشریعہ کے شاگرد تھے، ان کے مزاج سے واقف تھے، ان کے فتوے لکھا کرتے تھے، لہٰذا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاذ گرامی، اپنے پیر و مرشد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ امجدیہ پر علمی، تحقیقی اور فقہی تعلیقات اور حواشی تحریر فرمائے، جو کہ فتاویٰ امجدیہ کے حاشیے میں موجود ہیں۔ تو تعلیقات فتاویٰ امجدیہ یعنی فتاویٰ امجدیہ میں بیان کردہ مسائل کے تحت چیدہ مقامات پر مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ گراں قدر علمی اور تحقیقی حواشی تحریر فرمائے ہیں کہ جو کہ علم فقہ میں آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک کتاب ہے مقالات شارح بخاری، تقریباً 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور مختلف موضوعات پر جو آپ کے تھیسس تھے یا آپ کے آرٹیکلز تھے مختلف موضوعات پر، ان کو یکجا کیا گیا۔ تو یہ شاندار کتاب ہے مقالات شارح بخاری۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فتاویٰ ہیں، جو کہ تقریباً 70,000 سے زائد کی تعداد پر مشتمل ہے، ان کو جب مرتب کیا گیا تو اس کی تقریباً 3 جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں، اور اس میں سینکڑوں فتاویٰ جات موجود ہیں۔ اس فتاویٰ کا نام ہے فتاویٰ شارح بخاری۔ فتاویٰ شارح بخاری کی اب تک 3 جلدیں آ چکی ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ اردو زبان میں ایسا عظیم فتاویٰ ہوگا کہ جب اس کی انشاءاللہ تکمیل ہوگی تو تقریباً 70,000 فتاویٰ اس مجموعے میں موجود ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک خصوصیت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواہ درس و تدریس کا سلسلہ فرماتے، خواہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ کرتے، خواہ تحریر و تصنیف یا تقریر کا معاملہ فرماتے، ہر جگہ ایک بات بڑی نمایاں تھی کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیقات کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے، اپنی تحریرات کا حصہ بناتے، اور علمی اور فکری اعتبار سے اور بالخصوص عقائد و نظریات کی ترجمانی کے اعتبار سے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلا مبالغہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مسلک اور آپ کی تحقیقات کے عظیم ترجمان تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے
بالکل بھی کسی کی رعایت نہ فرماتے. تقریر کا میدان ہو، تحریر کا میدان ہو، فتویٰ نویسی کا معاملہ ہو، یا درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کا معاملہ ہو، ہر جگہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فکر رضا کی آواز کو ہی بلند فرمایا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اپنی تحقیقات کا مرکز و محور بنا کر احادیث کی بھی تشریح فرماتے، فقہی مسائل کو بھی حل فرماتے، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے. اور یہ کئی علماء کرام کا انداز رہا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کا بھی انداز ہے کہ عقائد و نظریات کا معاملہ ہو، فقہی احکام کا معاملہ ہو، یا مختلف دین کے معاملات ہوں، ہر جگہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو مرجع سمجھا جاتا ہے، کیونکہ برِ صغیر میں ان 2 صدیوں کے دوران اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ بلا مبالغہ برِ صغیر میں ان 2 صدیوں میں اگر علم عقیدہ کا کوئی بڑا امام ہے تو وہ امام احمد رضا خان ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت چونکہ دلیل اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات کا مدار بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات پر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی تلامذہ، کئی شاگرد تیار فرمائے. آپ کے کچھ خلفاء بھی ہیں، اور قربان جائیں امیر اہل سنت کے کہ امیر اہل سنت کو جہاں بڑے بڑے اکابرین نے، مشائخ نے مختلف سلسلوں کی اجازت دی ہے، تو انہی اکابرین اور مشائخ میں شارح بخاری شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام آتا ہے. تو امیر اہل سنت جس طرح کئی بڑے بڑے اکابرین اہل سنت کے خلیفہ ہیں، تو اسی طرح امیر اہل سنت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، اور یوں روحانی اعتبار سے امیر اہل سنت کو ان کا بھی فیض عطا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے. مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ظاہری وصال کے حوالے سے آپ کی سیرت میں ذکر کیا گیا کہ 6 صفر المظفر 1421 سنہ ہجری بمطابق 11 مئی سن 2000 بروز جمعرات مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں نماز فجر اور وظائف و معمولات کی ادائیگی کے بعد دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے 5:40 پر اچانک اس دنیا سے کوچ فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. اللہ تبارک و تعالی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین، صدر الشریعہ کے عظیم شاگرد اور اہل سنت کے ایک عظیم محقق، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے مسلک کے عظیم ترجمان شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اپنی کروڑ برکت و رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان کی علمی تحقیقات سے ہمیں بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب